سفر کربلا مدینہ سے کربلا 28 سفر سے 2 محرم الحرام تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین گرامی، سفر کربلا امام حسین عالی مقام اور ان کے تمام ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقع کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 431 کلومیٹر مدینہ سے مکہ پلس 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا پلس 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ پلس 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق براہ سلطانی پلس 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا براہ بادیہ پلس 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ، ٹوٹل 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی ہے۔ مدینہ سے مدینہ تک کا سفر براہ مکہ، کربلا، کوفہ، دمشق اور کربلا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام عالی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید لعین کی بیعت کیوں نہیں کی، مکہ میں ارادہ حج کیوں ترک کیا اور اپنے بندھے ہوئے احرام کھول دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم امام عالی مقام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور واقعات کا ذکر بھی کریں گے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں امام عالی مقام علیہ السلام کے اس طویل سفر کی تھوڑی آگاہی ہو جائے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے التماس کہ اسکپ مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مکہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام عالی مقام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام عالی مقام کے لیے کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا؟ بندروں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین عالی مقام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ اپنی جانشینی پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان پر اختیار دیا کہ اگر ضرورت ہو تو وہ حسین ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت کروائے۔ ولید نے اپنے اموی رشتہ دار مروان بن حکم سے مشورہ کیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین کو خطرناک ہونے کی وجہ سے وہ بیعت کرنے پر مجبور ہو جائیں، جبکہ ابن عمر کو کوئی خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے تنہا چھوڑنا چاہیے۔ ولید بن عتبہ نے امام عالی مقام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہیں ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام علیہ السلام کو جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے، اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو
بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب المرجب 60 ہجری میں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کر سکیں۔ ان کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد اس نے ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین عالی مقام حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمرو بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام عالی مقام نے کہا کہ ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ بالآخر 3 ذوالحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین عالی مقام سے عرض کی کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہیں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملی جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین گرامی، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے مطابق 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب گاڑی وغیرہ میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل و خانہ کے ساتھ شروع کیا تھا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت سے انکار سے عاشورہ کے دن آپ کی شہادت تک 175 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی طرف ہجرت تک 12 دن مدینہ میں رہے، 4 مہینے اور 10 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک کربلا میں قیام کیا۔ امام عالی مقام نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کیں۔ ایک منزل یا ایک منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا تذکرہ ملتا ہے جہاں امام عالی مقام نے یا پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ نمبر 1 الصفا، یہ پہلا مقام تھا۔ امام عالی مقام اس جگہ پر عرب کے مشہور شاعر الفرزدق
سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ نمبر 2، ذات عرق۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس مقام پر امام اپنے کزن عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں عون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کر دیا اور ساتھ ہی امام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام نے جواب دیا کہ میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، بطن الروما۔ یہ مقام ذات عرق سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام عالی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4، زرود۔ حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تبتا ریگستان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام عالی مقام کی ملاقات زبیر ابن القین سے ہوئی۔ اسے پتا چلا کہ امام صاحب کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام عالی مقام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5، زبالہ۔ اس مقام پر امام عالی مقام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام عالی مقام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب بہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپسی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور امام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے۔ نمبر 6، بطن العقیق۔ اس مقام پر امام عالی مقام اکرما قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام عالی مقام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ یہاں بھی امام عالی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7، سورت۔ اس مقام پر امام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکتا ہے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8، شرف۔ اس مقام پر امام عالی مقام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑی کے پیچھے لے گئے۔ نمبر 9، ذو حسم۔ اس مقام پر امام عالی مقام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام عالی مقام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام عالی مقام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہیں اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام عالی مقام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ نمبر 10، بیضہ۔ امام حسین عالی مقام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا،
لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مقام پر مزید فرمایا کہ لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام حسین عالی مقام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا، فرمایا اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام عالی مقام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ مجھے قتل کر دو؟ حر کے لشکر پر کسی بات کا اثر نہ ہوا اور وہ امام عالی مقام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عزیب الحجنات۔ اس مقام پر امام عالی مقام کی ملاقات ترمح بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام عالی مقام سے اپنے ساتھ کوہ آجاہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکیں۔ امام حسین عالی مقام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ نمبر 12، قصر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام عالی مقام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام عالی مقام کے 18 سالہ بیٹے حضرت علی اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر علیہ السلام نے امام کو تسلی دی اور فرمایا، کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ ناظرین، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ امام عالی مقام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، پھر اس بیابان بستی کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ ماریا، کسی نے غازریہ، کچھ نے اسے نینوا کہا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا یعنی کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر اس زمین کے مالک بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور
زمین خریدنے کے بعد واپس انہیں ہی حبا کر دی۔ ان سے کہا کہ یہ ہماری جائے شہادت ہے، یزیدی فوج جب ہمیں قتل کر دے تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، جب کوئی ہمارا زائر آئے اسے ہماری قبروں کا پتہ دینا اور 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے ان سے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب ان کے بچے آئے تو آپ نے کہا کہ بچوں کہ اگر تمہارے والدین ہمیں دفنا نہ سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹھیوں میں ریت بھر بھر کر ہماری لاشوں کو ڈھانپ دینا۔ روز عاشور جب یزیدی فوج نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثاران اہل بیت کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا ڈالے اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا تو روایات کے مطابق 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں نے وعدے کے مطابق ان بے کفن لاشوں کو دفنا دیا۔ آج بھی بنی اسد کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں روزہ امام حسین علیہ السلام پر مخصوص انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مقام آیا، آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے دیدہ ہو کر کہا یہی جگہ ہماری قتل گاہ ہے، چنانچہ وہیں خیمے نصب کر دیے گئے۔ مگر جب یزید کو خیمے نصب کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اس پر انصار جوش میں آ گئے اور حضرت عباس علمدار نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیام حسین کو یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن امام عالی مقام علیہ السلام نے سب کو سمجھا بجھا کر وہاں سے خیمے ہٹا لیے اور دریائے فرات سے 3 میل کے فاصلے پر میدان میں خیمے نصب کیے جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد جنگ و جدل نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا تھا۔ امام عالی مقام ہر منزل پر لوگوں کو جذب کرنے اور ان کے ذہنوں میں اس معاملے کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ ذات عرق نامی جگہ پر بشر بن غالب اسدی نامی ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دے دیتا ہے۔ اس موقع پر امام نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اس شخص نے امام سے آیت یوم ندعو کل الناس بامامہم کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم داخل کیا جائے گا۔ بشر بن غالب نے اس وقت تو امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں امام حسین عالی مقام کی قبر مبارک پر گریا کرتے دیکھا جاتا تھا اور امام کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح سعلبیہ نامی جگہ پر ابو حرا ازدی نامی شخص نے امام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی گئی، میں نے صبر کیا، میرے خون کے در پہ ہوا تو میں نے فرار اختیار کیا۔ اے ابو حرا، جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور خدا ذلت و رسوائی کا لباس انہیں پہنائے گا اور ایک تیز دھار تلوار ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام عالی مقام جب بطن الرما نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام نے خط قیس بن مسہر سیداوی کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک کر ان کی جامہ تلاشی لینا چاہا۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام عالی مقام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کا نام بتا دو جنہیں حسین بن علی نے خط لکھا تھا، یا یہ
یہ کہ ممبر پر جا کر حسین اور ان کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور ممبر پر جا کر امام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین بن علی کا ایلچی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا پیغام تم کو پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا کو لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مسہر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینکا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس جسم بے جان کی تمام ہڈیاں توڑ دیں۔ اسی طرح سے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقتر کو مسلم کی طرف بھجوایا تھا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جائیے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد بزرگوار پر سب و لعن کریں۔ عبداللہ بن یقتر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین علیہ السلام کا ایلچی ہوں۔ اپنے امام کی مدد کو دوڑو اور ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یقتر جان کنی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ عبداللہ بن یقتر کی شہادت کی خبر مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور ازد کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا جسے سلیمان بن زرین نامی اپنے ایک موالے کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسمہ بکری، احنف بن قیس، منذر بن جارود العبدی، مسعود بن عمر، قیس بن ہیثم اور عمر بن عبید اللہ بن معمر میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا کہ میں تمہیں کتاب اور خدا اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ بصرہ میں ان افراد میں سے ہر ایک نے امام کے خط کا ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا، سوائے منذر بن جارود عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی ایک چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروایا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد، جو کہ معاویہ کا معتمد ترین شخص تھا، مگر ان کی وفات کے بعد یزید لعین اس سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بیعت کی اطلاع گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک بہت مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھیں۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید لعین نے اپنے کچھ درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر تمہارے والد معاویہ آج زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے۔
ہانی بن عروہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ کوفی میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جوں ہی ان بدبختوں نے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ بن زیاد کے محل میں دیکھا اور انہوں نے بالکنی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو سرزنش کی تو آہستہ آہستہ یہ بد عہد حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ آخر میں ان کے ساتھ صرف چند 100 افراد رہ گئے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام حج سے ایک دن قبل 9 ستمبر 680 عیسوی 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے قریب 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے جھرمٹ میں ایسے لوگ نظر آئے جو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ چنانچہ امام عالی مقام نے خانہ خدا کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا، عمرہ ادا کیا اور بندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کوفہ کی جانب چل دیے۔ آپ نے صحرائے عرب میں شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کی مرضی پر مکہ کے گورنر عامر بن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حسین کے بعد مکہ میں حفاظت کی یقین دہانی کرانے اور اسے واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حسین علیہ السلام نے واپسی سے انکار کر دیا۔ اس سے متعلق کہ محمد نے خواب میں حکم دیا تھا کہ اس کے نتائج سے قطع نظر آگے بڑھیں۔ تنعیم کے نام سے مشہور جگہ پر اس نے رنگ برنگے پودے اور کپڑے لے کر جا رہا تھا۔ ایک قافلہ پکڑ لیا جس کو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجا تھا۔ آگے چلتے ہی سوالبہ نامی ایک جگہ پر قافلے کو ابن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ بعد ازاں زبالہ میں امام عالی مقام علیہ السلام کو اپنے قاصد قیس ابن مظہر السدوی کی گرفتاری اور قتل کا علم ہوا، جس سے حجاز یعنی مغربی عرب سے کوفہ بھیج دیا گیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی دستوں نے قافلہ اہل بیت کو روکنا چاہا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح کربلا تک آ پہنچے۔ یہ 60 ہجری کے آخری دن تھے۔ اسی اثنا میں نئے سال کا ہلال طلوع ہوا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص بنو امیہ کی حکومت میں ایک علاقے کا حاکم تھا۔ جب اسے ابن زیاد نے اس قافلے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو شروع میں اس نے کافی پس و پیش کیا۔ آخرکار ابن زیاد کے دباؤ کے تحت عمر بن سعد نے اس جرم کا ارتکاب کر ہی ڈالا۔ جب عمر بن سعد نے حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ مجھے اہل عراق نے آنے کی دعوت دی ہے، جس کے نتیجے میں حجاز سے چل کر یہاں آیا ہوں۔ امام عالی مقام نے خطوط کا انبار بھی اس کے سامنے پیش کیا۔ عامر بن سعد نے حضرت حسین علیہ السلام کے دعوے کی تکذیب نہیں کی، بلکہ کہا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے، مگر اب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو دب کر بیعت کر لے۔ ابن زیاد نے کوفہ جانے والے راستوں پر فوج رکھی تھی۔ حسین عالی مقام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو یزید کی فوج کے سرغنہ نے روک لیا۔ قادسیہ کے قریب کوفہ کے جنوب میں حر بن یزید التمیمی کی سربراہی میں لگ بھگ 1000 افراد تھے۔ امام عالی مقام نے ان سے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک کہ آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے جاتے تھے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آؤ کیونکہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں
نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور گواہوں کے مطابق مجھے وہی چیز دے دیں تو میں آپ کے شہر آؤں گا۔ اگر آپ نہ مانیں گے اور میرے آنے سے ٹل جائیں گے تو میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں وہ خطوط دکھائے جن کو انہوں نے کوفیوں سے موصول کیا تھا۔ حر نے خطوط کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات سے انکار کیا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جس سے آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حر نے جواب دیا کہ وہ حسین عالی مقام کو یا تو کوفہ میں داخل ہونے یا واپس مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور بھی سفر کر سکے گا۔ اس کے باوجود اس نے 4 کوفیوں کو امام عالی مقام کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ آپ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور حر ان کے پیچھے آ گیا۔ نینوا میں حر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ امام عالی مقام کا قافلہ بغیر کسی قلعے اور پانی کے ویران جگہ پر رکنے پر مجبور کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ وہ حر پر حملہ کر دیں اور اقرار کے قلعے والے گاؤں چلے جائیں۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ دشمنی شروع نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اکتوبر 680 بمطابق 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حسین عالی مقام کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر صحرا کا میدان کربلا پہنچے اور کیمپ لگا دیا۔ ناظرین، یہ تھی آپ علیہ السلام کے سفر کربلا کی مختصر سی داستان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ ہماری معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اب آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔